Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are going to start a play, Visit to a Small Planet by Gore Vidal. The main characters of this play are Creton, Roger Spalding, Alan Spalding, Mrs. Spalding, John Randolph, Journal Parts and Aid. Visit to a Small Planet. یہ ڈرامہ ایک سائنسی فکشن ہے اور کریٹون کسی اور سیارے سے زمین پر اترتا ہے. وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، یہاں تک کہ وہ سامنے والے آدمی کا ذہن بھی پڑھ لیتا ہے اور مستقبل کی پیشین گوئی بھی کر سکتا ہے. کریٹون بنیادی طور پر آنے والی نسلوں کا نمائندہ ہے. اس کردار سے ڈرامہ نگار ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں کریٹون جیسی خوبیاں ہوں گی اور وہ موجودہ سے نہ صرف سائنسی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوں گی بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی بہتر ہوں گی. کریٹون اور اس کے لوگوں نے موت کو فتح کر لیا ہے. وہ ابدی زندگی جیتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد اندیکھی دیوار کھڑی کر دیتا ہے. اگر وہ چاہے تو لوگ اسے چھو تک نہیں سکتے. وہ وقت کی پیمائش کرنا جانتا ہے. وہ نرم خو، خوش مزاج اور ذہین ہے. وہ اپنی فراست سے کرشمے دکھا سکتا ہے. آسمان پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے. اوپننگ جو ہے پلے کی ایسے ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خلائی مشین ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا کوئی خفیہ ہتھیار ہے، مگر مسٹر اسپیلڈنگ جو کہ ٹی وی کا تبصرہ نگار ہے اعلان کرتا ہے کہ یہ محض ایک شہاب ثاقب ہے جو زمین کے مدار سے گزر رہا ہے. مسٹر اسپیلڈنگ کی بیٹی جان نامی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر مسٹر اسپیلڈنگ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ایک کسان سے شادی کرنے کی بجائے کسی نامی گرامی شخص سے شادی کرے. اتنی دیر میں جان یہ اطلاع لے کے آتا ہے کہ ایک خلائی جہاز ان کے گھر میں اتر رہا ہے. یہ جہاز ان کے گھر کے پچھلے صحن میں اترتا ہے. اس میں سے ایک شخص باہر نکلتا ہے جس کا نام کریٹون ہے. کریٹون انہیں بتاتا ہے کہ وہ کسی اور سیارے سے آیا ہے. اس کے لوگ زمینی لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں اور ان سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتے، مگر زمین اور یہاں کے لوگوں سے متعلق معلومات اکٹھی کرنا اس کا مشغلہ ہے. وہ یہاں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آیا ہے. اتنے میں جنرل پارس وہاں آ جاتا ہے. وہ کریٹون کو کسی ملک کا جاسوس سمجھتا ہے جو ان کے ملک میں جاسوسی کی غرض سے آیا ہے. جنرل پارس اپنے اسسٹنٹ کو کریٹون کا جہاز تباہ کرنے کو کہتا ہے، مگر کریٹون اپنے جہاز کے گرد نظر آنے والی دیوار بنا کر اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے لوگوں کے بارے میں ان سے باتیں کرتا ہے. وہ جنرل پارس کا ذہن پڑھ لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے عہدے میں ترقی چاہتا ہے. یہ بات سن کر جنرل پارس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. اب اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ کریٹون واقعی ہی بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے. کریٹون انہیں بتاتا ہے کہ وہ زمین پر صرف ایک مختصر دورے پر آیا تھا، مگر اب اس کا ارادہ یہاں رہنے کا ہے. وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا چارج خود سنبھال لے گا اور لوگوں کو خوش کرے گا. وہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے تفریح کا باعث ہوگا. اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلا جاتا ہے. ناؤ دا پلے. فرسٹ آف آل دا سین. جب کوئی پلے انیکٹ ہوتا ہے تو اس میں پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، سین بنایا جاتا ہے. کسی بھی جیسے ڈرامے کا سین بنایا جاتا ہے پلے کا، تو اس میں سین، اس لیے سین اس کو لکھا ہوا ہے کہ کیسے اس کی سین کی ارینجمنٹ کیسے ہے. اسٹاک ہے، اسٹاک سے مراد ہے ساز و سامان. شاٹ یعنی منظر، منظر پر کیا ہے؟ منظر کے لیے ساز و سامان. دا نائٹ اسکائی، اسٹارس، رات کا وقت ہے اور ستارے ہیں. دین سلولی، پھر آہستگی سے الومینیس آبجیکٹ، ایک روشن چیز آگ انٹو ویو، قوس بناتے ہوئے نظر آتی ہے. ایز اٹ از آلموسٹ اپون us dissolves to the living room of the Spalding house in Maryland. کیونکہ یہ تقریباً ہمارے اوپر ہے اور میری لینڈ میں اسپیلڈنگ ہاؤس کی بیٹھک پر یہ
چیز جو ہے یا جسم جو ہے یا آبجیکٹ جو ہے کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. سپر امپوز یعنی اضافی نمایاں کارڈ. دا ٹائم وقت. دا ڈے آفٹر ٹمارو آنے والا پرسوں. دا روم از کمفرٹیبلی بیلنسڈ. کمرے کو بڑے بہترین انداز سے متوازن کیا گیا ہے بٹوین دا ایکسپینسولی ڈیکوریٹو اینڈ دا ہوملی، یعنی قیمتی اشیاء سے اور ہوملی اور گھر کی عام سی گھر کی سادہ سی چیزوں سے. راجر اسپیلڈنگ از کنکلوڈنگ ہز ٹی وی براڈ کاسٹ. راجر اسپیلڈنگ اپنی ٹی وی کی نشریات کا اختتام کرتا ہے. ہی از مڈل ایجڈ، وہ ادھیڑ عمر کا ہے. براڈ کاسٹ انکٹس ریزوننٹ، بڑا ہی گول مٹول سا گونجدار آواز کا مالک. ہز وائف، اس کی بیوی، بورڈ، بڑی بیزار سی. اینڈ ویگ، اور بڑی مبم سی، یعنی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. نیٹس، بنائی کرتی رہتی ہے پیسیولی، کاہلی سے. وائل ہی ٹاکس ایٹ ہز ڈیسک، جبکہ وہ اپنے ڈیسک سے بات کرتا ہے. ٹو ٹیکنیشینس آر آن ہینڈ، تو دو ٹیکنیشینس جو ہیں موجود ہوتے ہیں، یعنی وہاں تک آ جاتے ہیں. آپریٹنگ دا ایکوپمنٹ، آلات کو چلانے کے لیے. آپریٹنگ یعنی چلا رہے ہیں، دا ایکوپمنٹ آلات کو. ہز ڈاٹر، اس کی بیٹی. ایلن اے لائیولی گرل آف 20، وہ 20 سال کی ایک زندہ دل لڑکی ہے. فٹ گیٹس ایز شی لسنس اسپیلڈنگ، اور فٹ گیٹس تلملاتی ہے ایز شی لسنس، جیسے ہی وہ سنتی ہے. کیا سنتی ہے؟ اسپیلڈنگ مین کہ اس کا جو فادر ہے. انٹو مائکروفون میں. اینڈ سو، اور اس طرح سے. اکارڈنگ ٹو جنرل پارس کے مطابق. ہو شوڈ نو اف اینی ون ڈز، اس چیز کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو. دا فلائنگ آبجیکٹ، اڑنے والی چیز. وچ ہیز گیون رائز ٹو سو مچ، جو اتنی اڑنے کا سبب بن رہی ہے. ارسپانسبل کنجکچر، غیر ذمہ دارانہ کیا سرائی کا باعث بن رہی ہے. از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. مور دین آ میٹیور، ایک شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے تارے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پاسنگ تھرو دا ارتھ آربٹ، جو زمین کے مدار سے گزر رہی ہے. اٹ از ناٹ، یہ نہیں ہے. ایز مینی بلیوز، جیسے کہ بہت سارے یقین کرتے ہیں. اے سیکرٹ ویپن، کوئی خفیہ ہتھیار. آف دس کنٹری، اس ملک کا. نار از اٹ اے اسپیس شپ، نہ ہی یہ خلائی جہاز ہے. ایز سرٹن لونیٹک ایلیمنٹس ہیو سجیسٹڈ، جیسے کہ کچھ مخصوص لوگ. ہیو سجیسٹڈ، جیسے ان کی رائے ہے یا انہوں نے رائے دی ہے. جنرل پارس ہیز ایشورڈ می، جنرل پارس نے مجھے یقین دلایا ہے. دیٹ اٹ از ہائیلی ڈاؤٹ فل، کہ یہ بڑی ہی غیر یقینی بات ہے. دیر از اینی فارم آف لائف، کہ کوئی کسی قسم کی زندگی ہو. آن ادر پلانٹس، دوسرے سیاروں پر. کیپیبل آف بلڈنگ اے اسپیس شپ، جو خلائی گاڑی بنانے کے اہل ہوں. اف اینی ٹریولنگ از ٹو بی ڈن ان اسپیس، اگر خلا میں کوئی بھی سفر کرنا ہوا. وی ول ڈو فرسٹ، تو سب سے پہلے ہم کریں گے. اینڈ دوز آر ہز ایگزیکٹ ورڈس، اور یہی اس کے صحیح الفاظ تھے. وچ وائنڈس اپ، جو اختتام پذیر ہوئے. این ادر ویک آف نیوز، خبر کے اگلے ہفتے. کراسز ٹو پوزز، روپ ڈالتا ہے رخ موڑتے ہوئے. ود وائف، اپنی بیوی کی طرف. اینڈ ڈاٹر، بیٹی کی طرف. دس از اے راجر اسپیلڈنگ، میں راجر اسپیلڈنگ ہوں. سیئنگ گڈ نائٹ ٹو مدر اینڈ فادر. امریکہ میں میں امی اور ابا کو گڈ نائٹ کہتا ہوں. فرام مائی اولڈ ہوم اسٹیڈ ان سلور گیلن میری لینڈ میں میرے جو دیہی مسکن ہے وہاں سے. کلوز ٹو دا وارم پلس بیٹ آف دا نیشن. اور مادر پدر امریکہ کو شب بخیر کہتے ہیں، اور جو قوم کی محبت بھری دھڑکن کے قریب ہے. اللہ حافظ.